بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بوڑھا شخص کسی مشکل میں تھا تو ایک نوجوان نے اس کی مدد کی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، یہاں تک کہ نوجوان کسی سنگین جرم میں گرفتار ہو گیا اور اسے قتل کی سزا سنائی گئی۔ سپاہی اس کو لے کر قتل گاہ کی طرف روانہ ہوئے تو تماشا دیکھنے کے لیے سارا شہر امٹ پڑا۔ ان میں وہ بوڑھا بھی تھا۔ اپنے محسن نوجوان کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل زخمی ہو گیا اور زور زور سے دہائی دینے لگا، اے لوگو، ہمارا نیک دل بادشاہ فوت ہو گیا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ آج دنیا تاریک ہو گئی۔ سپاہی اور دوسرے لوگ یہ بری خبر سن کر غمزدہ اور پریشان ہو گئے اور اس نوجوان کو وہیں چھوڑ کر شاہی محل کی طرف بھاگے۔ بوڑھے نے فوراً نوجوان کی زنجیریں کھول کر اسے بھگایا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ سپاہی محل میں پہنچے تو بادشاہ کو زندہ سلامت موجود پایا۔ کھسیانے ہو کر واپس آئے تو نوجوان کی جگہ بوڑھے کو وہاں بیٹھا دیکھا۔ اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر پوچھا کہ اے بوڑھے، تو نے میرے مرنے کی خبر کیوں اڑائی؟ آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ بوڑھے نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میرے جھوٹ بولنے سے آپ پر کوئی آنچ نہیں آئی، لیکن میرے محسن نوجوان کی جان بچ گئی۔ فلاں وقت میں اس نے میری مدد کی تھی۔ آج اس کو مصیبت میں گرفتار دیکھا تو انسانیت اور جواں مردی نے تقاضا کیا کہ اس کی مدد کروں، لہذا میں نے حیلہ اختیار کر کے اس کی مدد کی۔ بادشاہ یہ سارا قصہ سن کر ایسا خوش ہوا کہ نہ صرف اس بوڑھے کو انعام و اکرام دیا بلکہ اس نوجوان کی بھی معافی کا حکم صادر کر دیا۔ نوجوان قید سے نکل کر ادھر ادھر جان چھپاتا پھرتا تھا۔ کسی نے اس کو معافی کی خوشخبری سنائی اور پوچھا کہ تیری جان کیسے بچ گئی؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ ایک حقیر رقم میرے کام آ گئی جو میں نے کسی سائل کو ضرورت کے وقت دی تھی۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے، بعض اوقات ایک جو سخت مصیبت کو ٹال دیتا ہے، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ معمولی لاٹھی سے بھی پہلوان مر جاتے ہیں؟ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث بھی تو ہے کہ عطا اور بھلائی بلا اور مصیبت کو دفع کر دیتی ہے۔ سلطان محمود اپنے غلام ایاز پر بہت مہربان تھا۔ دربار کے دوسرے لوگ ایاز پر محمود کی یہ توجہ دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ سلطان کے بیٹوں کو بھی ایاز سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ ایک غلام کو دربار میں اپنے سے زیادہ محترم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک روز محمود کے ایک لڑکے نے بھرے دربار میں محمود سے ایاز پر اس بے جا محبت اور بے جا مہربانی کی شکایت کی۔ محمود نے شکایت کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وزیروں، بیٹوں اور ایاز سے کہا کہ کل سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو جائیں۔ دوسرے دن سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ دریا میں اس طرح غوطہ لگاؤ کہ تمہارے کپڑے بالکل نہ بھیگیں۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ، ایسا کیسے ممکن ہے؟ پھر محمود نے دوسرے وزیر سے یہی بات کہی، اس نے بھی ایسی ناممکن بات سے معذرت کر لی۔ پھر محمود نے ایاز سے کہا کہ اس طرح دریا میں غوطہ لگاؤ کہ تمہارے کپڑے بالکل نہ بھیگیں۔ ایاز دریا میں اتر گیا، مگر جب باہر نکلا تو اس کے کپڑے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ محمود نے اس سے پوچھا، ایسا کیوں ہوا؟ ایاز نے جواب دیا، ذل الہی، مجھ سے ضرور کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں پھر کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ دریا میں چلا گیا اور اس بار پھر کپڑے بھیگ گئے۔ باہر آ کر ایاز نے پھر معذرت کی اور دوبارہ غوطہ لگایا۔ اسی طرح ایاز نے یہ عمل 10 بار دہرایا اور ہر بار کپڑے بھیگتے رہے، اور وہ یہی کہتا رہا کہ ضرور مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو رہی ہے، میں پھر کوشش کرتا ہوں۔ آخر محمود نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، نااہلو، حاسدو، سمجھ میں آیا کہ میں ایاز سے کیوں اتنی محبت کرتا ہوں؟ دیکھو، یہ اپنے سر الزام لے کر کس خوبصورتی سے میری غلطی نبھا رہا ہے۔ اچھے اور بہترین واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔